السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار قالت النار اللهم اجره من النار۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے انگنت ذرائع اور وسائل کو ہمارے لیے مہیا کیا۔ راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، انسان اس کائنات کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ کھائے پیے، گھومے ٹہلے، جوان ہو بوڑھا ہو مر جائے، کھیل ختم، اس لیے نہیں آیا۔ مقصد کیا ہے؟ رب العالمین نے انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اس کائنات کے اندر انسانوں کو بھیجا کہ وہ اس کائنات کے اندر جائیں اور جو دوسری زندگی ہے، جو برزخ زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ وہ زندگی یا تو بڑے آرام و عشائش کی زندگی ہوگی، بہت ہی پرسکون کی زندگی ہوگی، یا تو انتہائی مصیبتوں کی زندگی ہوگی، انتہائی پریشانیوں کی زندگی ہوگی، انتہائی تکلیفوں کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی آرام و عشائش میں گزار دی، آراموں میں گزار دی۔ مصیبت کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، اس انسان نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اس کے سامنے وہ پریشانی، وہ تکلیف آئی ہی نہیں۔ اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام تھا۔ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں، ایک گوتا دو اور گوتا لگانے کے بعد اس انسان کو باہر نکالو۔ ایک لمحے کے لیے اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس
کے بعد نکال لیا جائے گا. رب العالمین اس بندے سے سوال کرے گا, اے بندے بتا دنیا کے اندر تیری زندگی کیسے گزری, دنیا کے اندر تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. وہ شخص کہے گا رب العالمین دنیا کے اندر میری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی, پریشانیوں میں گزر گئی, تکلیفوں میں گزر گئی. رب العالمین آرام کیا ہوتا ہے, سکون کیا ہوتا ہے, عیش و عشرت کی زندگی کیسی ہوتی ہے, میں نے کبھی دیکھی نہیں, کبھی محسوس ہی نہیں کی. اب غور کیجئے, اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی وحشتناک جگہ ہے, کتنی خطرناک جگہ ہے. یہ ایک وہ انسان جو اپنی پوری زندگی آرام و آشائش میں گزار دیتا ہے, ایک لمحے کے لیے, پل بھر کے لیے جہنم میں جاتا ہے, پوری زندگی کے آرام و آشائش کو بھول جاتا ہے, پوری زندگی کے آرام کو, چین کو, سکون کو, ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. کتنی خطرناک جگہ ہے. اور یہی نہیں, اور آگے بڑھیے, رب العالمین فرماتے ہیں, جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا. او بندے, او غفلت میں پڑے رہنے والے, او غفلت میں پڑے رہنے والے, لاپرواہ, یاد رکھو ان جہنم کانت مرصادا, جہنم گھات میں ہے. اے میرے بندے, جہنم گھات لگائے ہوئے, تمہارے گھات میں جہنم بیٹھے ہوئی ہے. جہنم گھات میں بیٹھی ہے, اس کا کیا مطلب؟ جس طرح سے ایک شکاری اپنے شکار کی تلاش میں جھاڑی سے چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کب یہ شکار مجھ سے قریب ہو, میں اچانک اس پر حملہ بول دوں, اس کو اپنے قبضے میں کر لوں. جہنم بھی گھات میں ہے کہ کب یہ اللہ کے نافرمان بندے, اللہ کے شرکس بندے, اللہ کے متکبر بندے, یہ رب کی نافرمانی کرنے والے, یہ رسول علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے, ان کی شریعت کا مذاق اڑانے والے, ان کے قانون کا مذاق اڑانے والے, ان کی سنتوں کو پامال کرنے والے کب مجھ سے قریب ہوں, میں اچانک ان پر حملہ بول دوں اور ان کو اپنے قبضے میں کر لوں. تو رب العالمین فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا, یہ جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے, للطاغین مآبا, یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے, یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو رب العالمین کا نافرمانی کرتے ہیں, رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, رب العالمین کے حکموں کو پامال کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, ہائے افسوس جو جہنم میں گیا اس کا کیا ہوگا. جہنم کو سوچنے کے بعد جس پر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے عذاب کے بارے میں سن کر کے. وہ انسان جس کے بارے میں رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا, میرے بھائیوں بتاؤ اس انسان کا کیا ہوگا, کتنی مصیبتوں میں ہوگا, کتنی پریشانیوں میں ہوگا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, وہ آرام و عشائش کی زندگی گزارنے والے, ہمیشہ آراموں میں پڑے رہنے والے, وہ ٹھنڈیوں کے موسم میں اسی میں رہنے والے, وہ ٹھنڈیوں کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں پینے والے. یاد رکھو وہاں پر آپ کے مشروبات نہیں ملیں گے, آپ کی ٹھنڈی چیزیں نہیں ملیں گی. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا, وہاں پر کیا ملے گا, وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے, وہ پیپ اور مواد دیا جائے گا پینے کے لیے. ایک جہنمیوں کو بھوک لگے گی, رب العالمین سے فریاد کریں گے, رب العالمین بہت تیز بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو دے دے, کچھ کھانا دے جس سے اپنی بھوک مٹا سکیں. دوستو جہنمیوں کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا, وہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا, وہ زقوم درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے. حلق کے نیچے نہ اترے گا, روئیں گے, چلائیں گے, ربا یہ کیسا کھانا ہے جو نہ بھوک کو مٹا رہا ہے, نہ آسودگی کو مٹا رہا ہے, حلق کے نیچے نہ اتر رہا ہے. ربا جسم کی ساری تڑیاں باہر آ گئی ہے, یہ کیسا کھانا تو نے دیا ہے جو نہ بھوک کو مٹا رہا ہے. یہی نہیں, اور آگے بڑھیے, پیاس لگتی ہے, رب العالمین سے سفارش کرتے ہیں, رب العالمین بہت تیز پیاس لگی ہے, کچھ پینے کو دے دے, میرے پیاس بجھا دے. کیا دیا جائے گا لوگوں, بتاؤ ان لوگوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا. وہ پیپ اور مواد دیا جائے گا پینے کے لیے جس سے جسم کا تڑیا باہر آ جائیں گے, وہ گرما گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے. روئیں گے, چلائیں گے, اللہ یہ کیسے دنیا تو نے بنا کر کے رکھی ہے. اللہ یہاں پر آرام اور چین و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ
وہ رب العالمین سے کہیں گے رب العالمین ہم کو نکالنا چاہتا ہے تو ہم کو یہاں سے نکال لے، اللہ اگر تو نکالنا نہیں چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے تو ایک پل میں ہمارا کام تمام کر دے، اللہ ہم کو موت دے دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ جہنم کے فرشتے سے کہیں گے کہ مالک جاؤ رب العالمین سے کہہ دو کہ ہم کو یہاں سے نکال لے، اگر نکالنا نہیں چاہتا ہے تو ہم کو مار دے، ہم جہنم کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی تکلیفوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستو وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، رب العالمین ایک دمبے کی شکل میں موت کو لائے گا جہنمیوں کے سامنے، جنتیوں کے سامنے رکھ کر کے اس کو ذبح کر دے گا۔ رب العالمین کہے گا اے جہنمیوں جہاں تم ہو وہیں پر رہنا ہے، اے جنتیوں جہاں تم ہو وہیں پر رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یہی نہیں، دنیا کے اندر جو ہمارے قریبی ہوا کرتے ہیں ان سے ہمیں بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ یقین مانیے گا اگر آپ کے بارے میں رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا آپ کو جہنم میں جانا ہے، آپ جہنم میں چلے گئے، آپ کو پیاس لگ گئی، جنتیوں کو دیکھیں گے جو پانی پی رہے ہیں، آپ ان سے اتنی درخواست کریں گے اے جنتیوں دودھ تم پی لو، شہد تم پی لو، سارے میوے جات تم کھا لو، ہمیں پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی دے دو پینے کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، یہ پانی تم کو نہیں مل سکتی ہے، جہنم کے اندر جو چیزیں ہیں وہی تم کو ملیں گی، یہاں سے تم کو کچھ ملنے والی نہیں ہے۔ دوستو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہم فیوچر پلاننگ نہیں کرتے ہیں، مستقبل کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ہم کو دنیا چھوڑ کر کے جانا نہیں ہے۔ دوستو دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ جب ایک انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو فیوچر پلاننگ کیوں نہیں کرتا ہے، مستقبل کی فکر کیوں نہیں کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کرتا ہے، کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیوں لاپرواہی میں پڑا ہوا ہے۔ دوستو ہمیں فیوچر پلاننگ کرنی ہوگی، یہی نہیں اور آگے بڑھیے۔ جہنم کی چنگاری کیسی ہوگی، جہنم کی چنگاری کیسی ہوگی؟ رب العالمین قرآن کریم کا ارشاد فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی چنگاریاں جہنم کے شعلے اس کی چنگاریاں محلوں کے مانند ہوں گی، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جہنم کی چنگاریاں پیڑ پودوں کے مانند ہوں گی، ولیکن القصور والمدائن، بلکہ اس کی چنگاریاں تو محلوں کے مانند ہوں گی، شہروں کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی۔ بھلا بتاؤ جو انسان جہنم میں جائے گا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور یہی نہیں، آپ دیکھیے صحابہ کرام جہنم سے کتنا ڈرتے تھے۔ آپ دیکھیے جن کے بارے میں دنیا کے اندر ہی کہہ دیا گیا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے جہنم سے کتنا ڈرتے تھے، کتنا ڈرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے کاش میں کوئی پیڑ پودا ہوتا، کوئی گھاس پھوس ہوتا، کوئی جانور آتا مجھے کھا لیتا، اے کاش میں کوئی پتا ہوتا، کوئی جانور آ کے مجھے کھا لیتا، حساب و کتاب کا معاملہ نہ ہوتا، رب کے سامنے ہماری پیشی نہ ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کسی جرم کے بدلے میں، کسی گناہ پر، کسی غلطی پر رب العالمین ہمارا مواخذہ کر لے اور اس کے بدلے رب العالمین ہمیں اٹھا کر کے جہنم میں نہ پھینک دے۔ یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر رب العالمین نے یہ کہہ دیا سارے کے سارے لوگ یہاں سے چلے جاؤ، سب کے سب لوگ جنت میں چلے جاؤ سوائے ایک شخص کے، وہ یہیں پر رکے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تنہا شخص کہیں میں نہ ہوں، کسی غلطی پر رب العالمین نے ہمارا مواخذہ نہ کر لیا ہو، رب العالمین نے کسی پکڑ نہ لیا ہو اور رب العالمین ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے کہ تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہی نہیں اور آگے پڑھیے،
جب قرآن کریم کے یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاندان کو، ہر قبیلے کو، ہر قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک ایک قوم کا نام لے لے کر، ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے کہتے ہیں اے عبد شمس کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اے میری بیٹی فاطمہ اگر تو یہ سمجھتی ہے تیرا بابا رب کا بہت قریبی ہے، رب کا نبی ہے، رب کا رسول ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، تو تیرا بابا تجھ کو جہنم سے بچا لے گا۔ اے میرے بیٹی فاطمہ تیرا بابا تجھ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتی ہے تو خود اس کے لیے تیاری کر، جہنم سے بچنے کے لیے تیاری کر۔ یہی نہیں اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی کہتے ہیں میرے پھوپھی صفیہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یاد رکھیے یہ محمد کریم تجھ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر تو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے تو خود تیاری کر۔ دوستو ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہی نہیں اگر ایک انسان یہ سوچے کہ جہنم میں جائیں گے، آگ ہوگی، جل جائیں گے، مر جائیں گے، کھیل ختم، نہیں، ایک چمڑا جلے گا دوسرا چمڑا رب العالمین چڑھا دے گا۔ ایک چمڑی جلی دوسرا چمڑا لایا، وہ چمڑی جلی نیا چمڑا تیار ہے، چمڑیوں پر چمڑی رب العالمین بدلتا جائے گا۔ لیکن جہنم کے عذاب میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں ہوگی، رب العالمین اس کو ہلکا نہیں کرے گا۔ جہنم کتنی گہری ہے، اگر ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے جہنم کے اندر لڑکایا جائے 70,000 سال لگ جائیں گے پھر بھی وہ پتھر اپنی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک گرنے کی آواز آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم کو معلوم ہے ابھی جو گرنے کی آواز آئی ہے یہ کون سی آواز ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں معلوم ہے یہ کون سی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ وہ پتھر ہے جس کو رب العالمین نے جہنم کے اندر 70,000 سال پہلے پھینکا تھا، آج جا کر کے اپنی گہرائی میں پہنچا ہے۔ دوستو کتنا گہرا ہے، کتنا گہرا ہے۔ اور یہی نہیں ایک دوسری روایت سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو لڑکایا جائے 70,000 سال لگ جائیں گے وہ پتھر اپنی گہرائی میں نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر، کتنی گہری ہے، کتنی گہری جہنم ہے۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس آگ کی جوتی کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ شخص آگ کی جوتی پہنے گا تو اس کا دماغ اس طرح کھولے گا کہ جس طرح سے ہانڈی میں پانی رکھ دیا جائے اور جس طرح سے وہ پانی ابال مارتا ہے اسی طرح اس کا دماغ کھولے گا اس آگ کی جوتی پہننے کے بعد۔ اور یہی نہیں جہنمیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ آگ کا ہوگا، تارکول کا ہوگا، جو لیٹنے کا ہوگا بستر بھی آگ کا ہوگا، جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ اللہ یہ کیسی دنیا بنا کے رکھی ہے جو پل بھر بھی سکون نہیں ہے، پل بھر بھی چین نہیں ہے۔ دوستو اگر ہم اور آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم یہ ارادہ کریں یہاں سے اٹھنے کے بعد
ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، ہمارا رب اگر ہم سے روٹ گیا ہے تو آئیں ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ وہ کون سی خطا ہے، وہ کون سی غلطی ہم سے سرزد ہوئی جس کی پاداش میں رب العالمین ہمیں اتنی سختی سے پکڑ لیا ہے کہ سجدوں کی توفیق ہم سے چھین لیا ہے۔ سب لوگ جا کر کے مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، ایک میں ہی تنہا شخص ہوں جس سے رب العالمین نے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ آئیے انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، رب العالمین ہم سے بہت سی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، رب العالمین ہم تیرے ہی بندے ہیں، رب العالمین ہم تیرے ہی بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لاچار ہیں، رب العالمین اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، رب العالمین ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے، رب العالمین تو ہم کو معاف کر دے، رب العالمین تو ہم کو معاف کر دے، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے، اس کے پریشانیوں سے بچا لے، اس کے تکلیفوں سے بچا لے، اس کے رنجشوں سے بچا لے، رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہاں کہیں بھی پریشان ہو رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔